بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں کہیں تو سیلاب کی تباہیاں ہیں ملک میں، غریب عوام بے گھر ہوئی ہے، خوراک کی کمی ہے، وباؤں نے گھیر لیا ہے، لیکن حکمران قوم کی لاشیں دکھا کر فنڈ لیتے عیاشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ہینڈلر جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آج یہ حقیقت قوم پہ عیاں ہو گئی ہے کہ ہینڈلر زیادہ کرپٹ ہیں، وہ کرپشن کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ گلوز پہن کے اپنا حصہ لیتے ہیں، وہ گلوز پہن کے بڑی کرپشن وہ کرتے ہیں۔ نہیں تو عقل نہیں مانتی کہ کرپٹ مجرموں ملزموں کو، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، انہیں حکومت میں لایا گیا، ان کے ہاتھوں سے پاکستانیوں کا معاشی قتل عام کروایا گیا، پھر مین میڈ سلاب لا کر ملک کو مزید معاشی تباہی کرا کے دیوالیے کی طرف لے جایا گیا، اور اس کے پس پردہ پاکستان دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ایجنڈوں پہ کام کیا جا رہا ہے۔ کہیں تو ہینڈلر کرپٹ حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان کے اثاثوں کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں یہ ہینڈلر، یہ کرپٹ جرنل کہیں اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے ڈیلیگیشن اسرائیل میں بھیجتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانیوں، اس کرپٹ حکومت کے آتے ہی 1 مہینے بعد پہلے پی ٹی وی کا ایک اینکر اور باجوہ کی ایک ریلیٹیو جو ہے گئے تھے، ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اسرائیل، ساری اس کی تصویریں آئیں، تصدیقیں ہوئیں، پھر عوام کو مہنگائی کی چکی میں ڈال کر، روٹی کے چکر میں ڈال کر پھر دوبارہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے وہاں ڈیلیگیشن بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں کہ بعد میں یہ جواز بنائیں گے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو زراعت میں کام آئے گی، فلاں میں کام آئے گی، یا اگر عرب ممالک نے انہیں تسلیم کر لیا ہے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ اسے عرب ممالک تسلیم کر لیں، ہمارا کوئی، ہم انڈیپینڈنٹ، ہمارے قائد اعظم کا قومی ایجنڈے کا حصہ تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کے سینے میں خنجر ہے، فلسطینیوں کے حق پہ ڈاکہ ہے، اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے جسے پاکستان میں آنے والی ہر حکومت اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ تو ہے ہمارا قومی ایجنڈا، لیکن ہمارا اسلامی ایجنڈا بھی تو ہے۔ باحیثیت مسلمان ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری کتاب میں، ہمارے اسلامی کانسٹیٹیوشن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسرائیل ہو یا کوئی اور نام ہو، یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہوگا، اور اس کی دلیل خود جو اچھے یہودی ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی سزا پہ قائم ہیں، جو اسرائیل کو خود تسلیم نہیں کرتے، جو اسرائیل کے وجود کو ظلم کہتے ہیں، وہ امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں کھڑے بھی ہوتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں۔ جب خود یہودی سارے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں کس نے ڈنڈا دیا ہوا ہے، ہمارے جرنلوں کو، کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، اپنی قوم کو مجبور کرو؟ لیکن باحیثیت مسلمان پاکستانیوں، یہ کوئی آٹے پٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ حملہ ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہوگا، انہوں نے پیغمبروں کا قتل کیا ہے، انہوں نے بہت سارے پیغمبروں کا قتل کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو گندگی پہ پھینک دیا تھا، اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا،
اللہ نے انہیں سزا کے طور پہ کہا کہ میں نے اتنے نبی بھیجے، تم نے سب کا قتل کیا اور کتاب الہی کو تم نے گندگی پہ پھینک دیا، تمہارا کوئی ملک نہیں ہوگا۔ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اس آیت کے بعد جب اللہ کہہ رہا ہے کوئی ملک نہیں ہوگا، تو تسلیم کر کے اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پاکستانیوں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو خدا کی مسجدوں میں اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لیے جانے سے، اللہ کا ذکر کیے جانے سے مسلمانوں کو روکے۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ اس میں داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی عذاب۔ تو آج مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے، نماز پڑھنے سے فلسطینیوں کا کون قتل کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ تو ہم اسے مان لیں۔ آیت بھی ہمیں کہہ رہی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ لعنت ہے اس متاع مال پہ، لعنت ہے اس دنیا کے مال پہ، لعنت ہے اس دنیا کی ترقی پہ، لعنت ہے اس ذرات پہ جس میں ہمیں مسلمانوں کا خون ڈالنا پڑے، معصوم بچوں کا خون ڈالنا پڑے۔ لعنت ہے اس ذرات کی ترقی پہ، لعنت ہے اس ٹیکنالوجی پہ جو مسلمانوں کے خون کے عوض میں ملے۔ پھر پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، مومنوں اگر تم اہل کتاب کے کسی فرقے کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دے گا۔ تو یہ کافر کرنا ہی ہے نا، کہ ہم اسرائیل کو یہودی نہیں مانتے، ان زائنس کو۔ تو ہم جب آیت کے خلاف جائیں گے تو ایک آیت کا ماننا پوری آیت کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں ان سے جہاد کا حکم دے رہا ہے اور ہم ان کا ملک ماننے کے لیے اپنی قوم پہ تشدد کر رہے ہیں، اپنی قوم کو مجبور کر رہے ہیں، مولویوں سے فتوے لے رہے ہیں۔ تو پاکستانیوں، جرنل کافر ہوتے ہیں تو ہو، کرپٹ حکومت کافر ہوتی ہے تو ہو، کارٹون ایمان فروش مولوی کافر ہوتے ہیں تو ہوں، ہم نے اپنی قبروں میں اپنے ایمان کا خود جواب دینا ہے۔ ہم اللہ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جائیں گے۔ پاکستانیوں، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو اختیار کریں تو ان سے تعلق نہ رکھو، ان سے کوئی محبت کا رشتہ نہ رکھو، ان سے ترک تعلق کر دو۔ تو آج جب پاکستان کے جرنل، پاکستان کی کرپٹ حکومت، جنہیں جرنل اپنی کرپشن کے لیے، جو جرنل دفاعی فنڈ کے نام پہ مال بٹورنے کے لیے لائے ہیں، اگر وہ کفر کریں گے تو آپ آسانی سے مان لو گے، آپ اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر لو گے، تو تم اللہ کے جہنم سے بچ سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اللہ کہے گا تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان میں ہے۔ کیوں مولوی میڈیا پہ آ کر نہیں کہہ رہے کہ ہمیں قرآن سے دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان زائنس کو ماننے کے لیے، نہ ماننے کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، ہمیں ان کے ساتھ رشتہ کیسے استوار کرنا، تعلقات کیسے بنانے چاہیے۔ اور پھر قرآن شریف میں ہے سورہ نساء میں کہ یہ جب تمہارے مجبور عورتوں اور بچوں کا خون جو بہاتے ہیں تو تم ان کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو تم بجائے لڑنے کی تو تم لوگوں میں طاقت نہیں ہے، لڑنے کی بجائے تو تم لیٹ جاتے ہو۔
تو لڑتے مرتے نہیں ہو تو ہمیں کفر پہ تو مجبور نہ کرو. تو پاکستانی، قبر میں ہر انسان نے اپنے ایمان کا جواب دہ ہونا ہے. قرآن آپ لوگوں کے درمیان میں ہے. یہ بڑا اہم فیصلہ ہے جو آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، جو آپ کی تمام نمازوں کو ضائع کر دے گا، جو آپ کے دیے ہوئے صدقے خیرات کو ضائع کر دے گا، جو آپ کے حج کو ضائع کر دے گا. یہ اجتماعی گناہ ہو جائے گا کیونکہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کیوں؟ وہ عمران خان صاحب والی بات آ گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے. یہ اپنی طاقت اور ڈنڈے سے تمہیں ڈرا کر تمہارے ایمان کو کفر میں بدلنا چاہتے ہیں. یہ اپنے ڈنڈے سے ڈرا کر تمہیں مجرموں ملزموں کے ظلم کو بیان کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. یہ ڈنڈے کے زور سے تمہیں تمہارے حق سے دستبردار کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستانیوں، پھر جہاد کا وقت آ گیا ہے. ظالم کے ساتھ جہاد واجب ہے. اس ظالم کے ساتھ خاص طور پہ جو حرام و حلال، جو حلال کو جسے اللہ نے حلال کیا ہوا حرام کرتا ہوا تمہیں نظر آئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حرام کیا ہوا ہے وہ تمہیں حلال کرنے پر مجبور کرے. تو جہاد اسی کے لیے. اپنے ایمان پہ قائم رہو. جو کوئی مولوی، جو کوئی انتظامیہ کا جو وزیر، جو کوئی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ زور کرے گا، جان سے چلے جانا ہے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. ہاں، یہ قائد اعظم نے بنایا تھا. یہ بے ضمیر فروش جرنلوں نے پاکستان نہیں بنایا. احسان فرموش ان کے تن پہ جو وردی ہے اس کی وجہ سے اختیار ہے. یہ ہم نے دیا، ہم واپس بھی لینا جانتے ہیں. اصل پاکستان کی وارث پاکستان کی عوام ہے. یہ چند با اختیار ارباب اختیار لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنی خودداری بیچ دی ہے. اس لیے اب یہ زندہ لاشیں ہیں، جو مرضی کریں. لیکن پاکستانیوں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی. قائد اعظم نے کہا تھا ہم پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ صرف فلسطین ہے اور فلسطین ہی رہے گا. پاکستانیوں زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.